الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عثمان رحمه الله قال حدثنا جرير رحمه الله عن منصور رحمه الله عن مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحرام في طال المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعلقان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قلبا كان أحدهما لا يستتر من بول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم ادعى بجريدة فكسرها كسرتين فقضى على ابن قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال صلى الله عليه وسلم له أن يخفف عما ما لم يجلسا أو أن يجلسا امام بخاری رحمہ اللہ ایک مسئلہ بیان کیا من كبائر اللہ يستتر من قوله کبیرہ گناہ میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ پیشاب کی چیٹوں سے بچنا اس سے پرہیز کرنا چیٹیں پڑ رہی ہیں تو اپنے جسم اور کپڑوں کو اس چیٹوں سے بچاتا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے تو بولو براس کی جگہ حاجت خانہ بیت الخلا تو وہاں پر ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بیٹھنا کہاں پر ہے، اپنے اعضاء کو بچانا کیسے ہے۔ پھر جو شخص کو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ میرا جسم
میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، چیٹیں پڑی ہوئی ہیں، یہ پیشاب کر کر کپڑے ٹھیک ہیں۔ یعنی اس نے یہ سمجھ لیا نماز نہیں پڑھتا، اس نے نفاق لیا کہ پیشاب کی چیٹیں پڑی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ کپڑے سب پر تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے کوئی ایک بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ نماز اپنی جگہ لیکن جسم کا پاک کرنا، کپڑوں کا پاک، اس کی عادت بنانا اور اس کی پابندی کرنا یہ ضروری۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے کسی ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ اس حدیث سے مبارکہ میں لفظ آتا ہے کہ کتاب مدینہ او مکہ، یہاں تو مدینہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، مکہ میں پیش آیا ہے۔ او کا لفظ لے کر آتا ہے، یعنی یہاں کا لفظ لے کر آ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ لفظ میری دانی مدینہ او مکہ۔ حدیث مبارکہ کے ایک لفظ کے نقل کرنے میں احتیاط آپ دیکھیں، دیگر روایات میں اور کیا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ اس بات پر شک آ گیا ہے، شک آ گیا ہے۔ یا تو آپ علیہ السلام نے بیچ میں فیقان مدینہ کہا اور مکہ کہا۔ صحابی رسول اب ہمارے ہاں مزاج میں یہ بات ہے، حدیث پڑھی کوئی نہیں، تعلیم حاصل کوئی نہیں کی، کتاب کو دیکھا کوئی نہیں جاتا، کتاب کو سیکھا کوئی، استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھا کوئی نہیں۔ حدیث ہم ایسے بیان کر رہے ہیں، سنی سنائی آگے بس بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پہ عربی حدیث میں ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دینا، جھوٹی نسبت کر دینا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، جرم ہے۔ جرم کا معنی گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ بیان کرنی ہو تو اس کو پہلے سیکھے پڑھیں پھر آگے بیان کریں، ایسے نہیں یہ قانون ہے۔ فسمع صوت انسان ہے، کہتے ہیں انہوں نے دو انسانوں کی آواز سنی ہے، جو آپ زبانی تھی تو پوری عذاب دیا جاتا ان کی قبروں میں۔ اس حدیث مبارکہ کے لیے دوسرے معلوم ہوا کہ عذاب قبر پر حق ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ عذاب قبر نظر بھی نہیں آتا۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں کو، صورتوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں، جیسے اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آواز آئی، قبر سے آواز آئی۔ تو عذاب قبر کے بارے میں عقیدہ یہ رکھے کہ یہ برحق ہے، بالکل عقیدہ، اور وہاں پر کیسے وہ ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، منکر نکیر کا سوال جواب ہوں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قبر میں پھر کیا یہ میت کو بٹھایا بھی جائے گا یا نہیں بٹھایا جائے گا؟ اس کو بٹھایا بھی جائے گا۔ بارے مزیدار تو وفات پا گئے ان کی 100 سال کے قریب بچی پڑے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں کوئی بھی بٹھایا جاتا ہے، مردے کی باتیں ہیں، ایسے مردے کو بھی تو بٹھایا جاتا ہے۔ تو ایک ہمارے سائے تھے، وہ کہنے لگے کہ وہ خواجہ صاحب ایسے کہتے ہیں، تو کوئی حدیث میں والا ہے، میں نے کہا والا تو مل جائے گا لیکن ایک جملہ ہی ہوگا کہ فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا دیتے ہیں، بس فیوق اعتاب کی ویوق انسان کی کہتا ہے۔ تو میں نے بس اتنا غلط ہوگا، اس کا معنی کہ بٹھا دیں گے۔ اب آپ کا اپنا دیکھیں اس طرح ہو تو اس طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پر ٹھیک ہے۔ میں نے پھر گیا تو کتاب دیکھی جب تو اس میں حوالہ تھا، وہ کتاب بھی اس کے ساتھ عربی بھی تھی، اردو کا ترجمہ ظاہر ہے جی، میں نے نشان لگایا، میں نے کی پھر موبائل چیک کر رہا، کہتے ہیں چلو میں دیکھوں گا۔ اور 100 سال کے قریبوں کی بیچارے نے
نہیں پڑھا تو اب عقیدہ غلط رکھا ہوا تیری قبر میں بٹھایا ہو جائے گا، اب تم نے نہیں پڑھا تو صحیح ہوگا تو نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جب آواز سنی فرمائی یعذبان، عذاب کیا جاتا ہے، اور پوچھا وما یعذبان فی کبیر، انہیں جو ہے عذاب کس بات پر دیا ہے، کسی کبیرہ گناہ میں دیا جاتا ہے؟ تو قال آپ پوچھا کہ آپ فرمائے بولی کان احدہما، ایک تو ان میں سے یہ تھا لا یستتر من بوله، اپنی پیشاب کی چیزوں سے بچتا نہیں تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا چیز پڑی ہے، اور دوسرا جو تھا چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری، ایک سے دوسرے کو تیسرے کو جو ہے بتا دیا اے بڑی بات، اے بڑی بات۔ سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ٹہنی منگوائی، فکسرها، اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، ایک آپ نے رکھ دیا ہر ایک کی قبر میں سے دو ٹکڑے کر کر دونوں قبروں پر رکھ دیے۔ فقیل لهم یا رسول اللہ، آپ سے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں فعلت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے لعلہ ان یخفف عنکم، امید ہے شاید کہ ان ٹہنیوں کی وجہ سے جو ہے ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ آگے لفظ آتا معلوم یہ قصہ، جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی، خشک نہیں ہو جاتی تو یہ بھی ذریعہ بن سکتا ہے ٹہنیوں کا گاڑ نہ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیں۔ اور کسی نے کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جب تک درست جو ہوتا ہے ٹہنی ہری بھری ہو تو اللہ تعالیٰ کی رہنا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز وہ اس کے ذکر کی وجہ سے عذاب قبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گھٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم تو یہاں پر یہ لگاتے ہیں کہ قبر میں سرانے کی طرف لگاتے ہیں، جی آگے جائے اس حدیث سے مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ فجعل احداهما عند رأسه، آپ نے اس کے سر کے پاس ایک پہ لگایا، دوسرے کے پاؤں پہ لگا دیا۔ یہ بھی لفظ میں عادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك، اللهم انا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحب ولا يزول أبدا، اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا